پیغمبروں کی دعوت میں سب سے بڑی چیز اپنی نفی ہوتی ہے, اپنی نفی, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. اتنی تواضع ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں. بخاری کی حدیث ہے کہ یہودی کا جھگڑا ہوا مسلمان سے. یہودی نے کہا کہ اس موسیٰ کے رب کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے قسم اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان پہ فضیلت دی. یہودی نے کہا میں اس خدا کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. تو صحابی نے اٹھا کے یہودی کو تھپڑ لگا دیا. کیا کیا؟ زور سے کھینچ کے تھپڑ لگایا کہ سب سے افضل تو ہمارے نبی ہیں, تو موسیٰ کو کہہ رہا ہے تمام جہان پہ فضیلت. تو یہودی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی نے ان صحابی کو تنبیہ کی, فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. پھر حضرت موسیٰ کی فضیلت بیان کی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو اٹھیں گے نا اللہ کی عرش کو پکڑنے, وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. حالانکہ اصل مسئلہ یہی ہے, دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں پہ اللہ نے فضیلت کس کو دی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ نام لے لے کر مجھے دوسروں کے مقابلے میں لایا جائے. یہ ایک طرح سے بے ادبی ہے. بھائی ویسے بتا دو بھائی تمام پیغمبر میں افضل ہیں, لیکن موسیٰ سے افضل ہیں, ابراہیم سے افضل ہیں, عیسیٰ سے افضل ہیں. اس میں دوسرے پیغمبروں کی کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرح کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں آپ. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کی آپ کی تعریف میں آپ نے بہت کچھ کہا, تو آپ کو غصہ آ گیا. فرمایا مجھے ایسے میری تعریف میں مبالغہ مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کی حیثیت کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا میسنجر ہوں, رسول ہوں, بس اس سے آگے مت بڑھو. قرآن میں کتنی جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. مشرکین کہتے تھے آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے, آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ بھی نبی نے نہیں کہا میں کر سکتا ہوں, ابھی ذرا ٹھہرو, کروں گا, میں کل کروں گا. ہر جگہ نبی نے فرمایا سبحان ربی, بھائی میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, اس کے پاس طاقتیں قوتیں. ہل کنت الا بشرا رسولا, میں تو ایک انسان ہوں. میں نے کب دعوے کیے کہ میں چشمے زمین سے جاری کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ تو میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ قرآن نے ایک جگہ کہا ما کان لبشر, کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ خدا اس کو پیغمبر بنائے اور وہ لوگوں کو خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. یہ کسی بشر میں, کسی انسان میں اللہ نے جس کو پیغمبر بھی بنا دے اس کی یہ ہمت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے, وہ تو ہمت ہی نہیں ہے ان کی یہ کام کریں. اور تم انہیں, یہ قرآن کی آیت ہے اسی موقع کے لیے کہ جو پیغمبروں کو خدا بنا لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو کوئی بشر یہ کر ہی نہیں سکتا. تو ہمارے نبی کا ویژن بھی کلیئر, ہمارے نبی کی دعوت بھی کلیئر, 2 اور 2 4 کی طرح. تو قرآن نے کیسی پیاری بات کہی, بھائی تم اکیلے میں جا کے غور کرو, اجتماعی غور کرو, یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں. اگلا اسٹیپ کیا ہے پھر, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیسہ مل رہا ہے, شہرت مل رہی ہے, وہ بھی نہیں مل رہی. مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. مخالفت در مخالفت, ٹینشن در ٹینشن ہے, اتنی مخالفت, اتنی ٹینشن ہے, اور آخر دم تک نہیں ملا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص میں لالچ ہوتی ہے کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن یہ قربانی رنگ لائیں گے, پھر بعد میں دبا کے پیسہ آئے گا میرے پاس, پھر کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, جیسے روحانی عامل کچھ پیسے نہیں لیتے, آپ متاثر ہوتے ہیں یار اتنا نیک پیسے بھی نہیں لے رہا. بھائی ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ, صبر کرو. اس کو پتہ ہے کہ پیسے لے لیے, جیسے جب میں نے کہا کہ میری فیس نہیں تھی نا, تو کچھ لوگ بڑی بڑی رقم بھی لا کے دے دیا کرتے تھے. جب ہم نے فیس متعین کر لی تو 5 روپے بھی اس فیس سے زیادہ ٹھیک ہے نا نہیں دیتے, لیکن ہم نے متعین کی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا.